مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و صلات کے بعد ابھی آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کے اس انداز کو جو ایک ایمان والے کے اندر موجود ہونا چاہیے اس کی تفصیل سماعت فرما رہے تھے کہ ہم ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت نہ کریں. اپنی جان، مال، اولاد، دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب اگر اللہ کے رسول کی ذات کو اور اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تو آپ محبوب مومن نہیں ہو سکتے. اور اس کو واقعات کی روشنی میں آپ نے سنا بھی. اس کا دوسرا پہلو کہ ایک ایمان والا کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر جب قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پہلو وہاں نمایاں ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ہوتی ہیں بدعتیں، وہ خرافات جس خرافات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ایمان والے کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس بدعت کو سنہرے الفاظ میں شیطان پیش کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کرتا ہے اور بندوں سے ہی ایسے اعمال کرواتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں. اس تعلق سے ایک حدیث پاک پیش کر کے میں اپنی بات شروع کروں اور اسی پہ ختم بھی کر رہا ہوں. عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون وذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب كأنها موعظۃ مودع. کہ اللہ کے نبی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی، اور ایک بہت اہم حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں خطبہ دیا. ایسے واعظ و نصیحت کی محفل تھی، اتنا جامع خطبہ تھا کہ آپ کی باتوں سے صحابہ کرام نے اندازہ لگا لیا کأنہا موعظۃ مودع، جیسے کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کی نظر میں جو سب سے محبوب ترین چیز ہوگی اس کی وصیت کرے گا، یہ کام کر لینا، ایسا مت کرنا، جو اسے زیادہ بہتر لگے گا بہتر اسی کو کرنے کی وہ وصیت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کیا چیز ضروری ہے امت کے لیے اس حدیث پاک کے اندر آپ نے بیان کیا کہا کانہا موعظۃ مودع. صحابی کہہ رہے ہیں گویا آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں ایسی نصیحت ہم سے کر رہے ہیں. اور انداز یہ تھا بیان کرنے کا کہ صحابہ کرام رونے لگے زارو قطار، داڑھیاں تر ہو گئیں، دل دہل اٹھے. تو آپ نے کیا کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. صحابہ کرام نے کہا عزنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں کچھ نصیحت کر دی. تو آپ نے کیا کہا کہ میں تمہیں اپنے حاکم وقت کی سمع و طاعت کی وجوب کو بتانا چاہتا ہوں. علیکم بالسمع والطاعہ، کہ تم جہاں جس موجود ہو تمہارا جو حاکم ہے امیر ہے اس کی اتباع کرنا، اس کا حکم ماننا. لیکن اس حکم ماننے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا جب تک اس کی باتیں قرآن و سنت سے میچ کر رہی ہوں اپنے اس بڑے کی بات ماننا. یعنی بڑا جو ہم نے بنایا ہے اس کتاب و سنت کے آئینے میں اس کی باتیں قرآن و سنت سے میچ ہوگی تب تک وہ بڑا ہے، ورنہ شریعت نے اسے بڑا نہیں گردانا. اسی لیے ایک ایمان والے کو یہ دیکھنا ضروری ہے باتیں کس کی ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس میں کوئی لہت و لال نہیں. کیوں کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک سند مرحمت فرمائی اور کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں بولا کرتے. اور کسی دنیا کی کسی عظیم شخصیت کے لیے یہ لقب نہیں دیا گیا. عرش والے نے
کل کائنات میں سب سے عظیم ذات کو یہ لقب مرحمت فرمایا، اور کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کی عظمت کو بھی سمجھا، اور ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کے آپ کے مرتبے کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا کہ آپ کا ذکر خیر قیامت تک کیا جاتا رہے، اور آپ کی اسی اطاعت کو واجب اس لیے قرار دیا کہ اگر معمولی سا اجتناب کا پہلو بھی پائے گا کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات ایسے کراہتن بھی آپ انکار کر جائیں تو فوراً اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ سنت سے انحراف کسی طرح ممکن نہیں ہے، ایک ایمان والا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگ چاہیے کہ ڈریں اس بات سے جو رسول اکرم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ تب ہوگا جب اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ہم انحراف کریں گے۔ تو ارباز بن ساریہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے کیا کہا واضح طور پہ، مَن یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا، یہ حدیث پاک بھی وضاحت کر رہی کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے تھے، اور یہ حدیث پاک آپ کی نصیحت اور نصیحت میں امت کو یہ خود فرما رہے ہیں آپ کہ مَن یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات اس امت میں دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ ایسے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر تم حق پر رہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا چاہتے ہو، تو کیا کہا، علیکم بسنتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، چاروں خلفائے راشدین کا طریقہ بھی اگر کسی نے اپنایا تو وہ بھی اختلاف سے، انحراف سے، انتشار سے بچا رہے گا۔ اس کے بعد کوئی تیسری چیز اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، گویا اس کے بعد بدعت کی گھسپیٹ ہوگی۔ بدعت کہتے ہی ہیں ایک نئی چیز جو شریعت میں ہو، جو دین میں ہو، اور اس نئی چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، وہ بدعت ہے۔ امت میں ایسے بہت سارے اعمال کیے جا رہے ہیں جس کو دین کا حصہ مان کے کیا جا رہا ہے، نہ کرنے والوں کو تان و تشنیع بھی کیا جاتا ہے۔ وہی بدعت ہے کہ جس کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے نہ ملے اور اس کو دین کا حصہ مانا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے اس میں کہی، کہا داڑھ سے پکڑ لو۔ مضبوطی کس چیز سے آتی ہے؟ سامنے کی دانت سے پکڑیں گے تو اکھڑ جانے کا ڈر ہے، کمزور ہے یہ سامنے کا دانت، داڑھ کی دانت میں مضبوطی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، تمسکوا بہا، اس سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس لیے کہ اسی سنت کے آڑ میں بدعتیں جنم لے گی، اور وہ بدعتیں آپ کے دلوں کے اندر انتشار اور افتراق کو پیدا کرنے میں کافی اہم رول ادا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، تمسکوا بہا، تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا، اتنا مضبوطی کہ سامنے والا اگر کھینچے تو خود گر پڑے، ہل نہیں جائے، وہ اپنی جگہ جمع رہے وہ۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور خاص بات کہی کہ ایسی مضبوطی جیسے داڑھ سے کوئی چیز، داڑھ کے دانت سے پکڑا جاتا ہے، وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، جو ایسا نہیں کرے گا، جو سنت سے انحراف کرے گا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، پھر نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کی جائیں گی۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، پھر ہر نئی چیز جو ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو بدعت کہی جاتی ہیں، وہ بدعت نہیں ہے، اور کچھ تو امت میں اختلاف کے لہجے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت تو بدعت ہے، بدعت میں کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدعت کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے حضرت عمر نے یہ سنت
ایجاد کی، اور آپ نے کیا کہا؟ نعم البدعۃ ھذہ۔ اللہ کے بندو، خالی ورڈ پہ غور کر لے تو آدمی یہ زبان کبھی نہیں استعمال کرے گا۔ ایک صحابی اس طرح کی بات نہیں کہیں گے، وہاں بدعت مانے بدعت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 8 رکعت پڑھی گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک خلیفہ رہے، 8 رکعت تراویح پڑھی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو پڑھی گئی، یہ پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، 4 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، 6 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے تھے وہی چیز، یعنی کہیں 20 نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، یہ طریقہ دیکھا، تو انہیں بڑا خراب لگا کہ ایک ہی رب کو ماننے والے، ایک نبی کی اطاعت کرنے والے، ایک قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے، ایک کعبہ کو قبلہ تصور کرنے والے، ان کے دلوں میں اتنا اختلاف۔ یہ انتشار کی شکلیں ہیں۔ نماز اگر اسی کو جماعت کی شکل میں ایک جا کر دی جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ تو صرف انہوں نے ایک حکم صادر کیا کہ یہ نماز جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو ایک امام کے تابع کر کے کل سے پڑھا جائے گا مسجد میں، اور یہ آپ کا حکم تھا۔ اس حکم کے تحت جب عمل کیا گیا، اور باقاعدہ حدیث ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ بات آئی تو کہہ رہا ہوں، یہ کوئی موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بدعت کی بات آئی تو کہہ رہا ہوں۔ تو 2 قاری تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، امر عمر بن الخطاب بأبی بن کعب و تمیم الداری ان یصلی الناس ب11 رکعہ۔ یہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے کے 2 قاری جو الگ الگ مسجدوں میں متعین تھے حکومت کی طرف سے، ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائے۔ یہ تو اللہ حضرت عمر کا حکم موجود ہے، یہی حکم تو انہوں نے صادر کیا تھا۔ اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی بات جا رہی ہے تو وہ بدعت ہوگی، اور اس بدعت کو ثابت کرنا پڑے گا جو امت میں بدعت کو لازم پکڑا گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس انتشار سے بچنے کے لیے، ایک امام کے پیچھے لاگو کرنے کے لیے یہ کہا کل سے ایک امام کے تابع ہو کے آپ کو پڑھنا، اور دیکھا جب دوسرے دن آئے تو آپ کے زبان سے بے ساختہ نکلا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ بدعت اچھی ہے ایسا نہیں کہا گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت ہی انوکھی چیز ہے، کتنی بھا جانے والی چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ نعم البدعۃ ھذہ مطلب کتنی انوکھی چیز ہے، یہ کتنا دلوں کو اور آنکھوں کو جچنے والی چیز ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر نے عربی میں کہا، اس کو امت کے لوگوں نے کہا نعم البدعۃ، مانے کتنی اچھی بدعت ہے، اللہ حضرت عمر نے کہہ دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر۔ کسی بھی چیز کو توڑ مڑوڑ کے نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ بدعت کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بدعت کے کرنے کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ جان لیجئے کہ بدعتی سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں۔ وہ بدعتی امت کے لیے کتنی خطرناک ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام پلا رہے ہوں امتیوں کو، اپنے امتیوں کو، تو وہاں بھی آپ جو استعمال کریں گے لفظ، وہ یہی کہیں گے وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر محدث چیز، دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، وہاں بھی بدعت۔ اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، وہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کی وفات کے بعد انہوں نے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اچھا انہوں نے میری وفات کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی؟ ہاں، ایجاد ہی نہیں کی، اس پر عمل کیا، اس پر ثواب کی امیدیں رکھا، اس کے خلاف کرنے والوں کو کہا یہ سنت پر نہیں عمل کرنے والے، نعوذ باللہ، اتنی تہمتیں لگائی گئی۔ اللہ کے نبی یہ جملہ جب سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ حدیث کے الفاظ بخاری مسلم دونوں میں، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ہٹاؤ، دور کرو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، ان کو ہٹا دو یہاں سے۔ محروم القسمت قرار دیے جائیں گے وہ لوگ جو بدعت ایجاد کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی حوض کوثر سے بھی انہیں دھتکار دیں گے اور یہ جملہ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین میں تبدیلی کی، میری شریعت میں انٹرفیئر کیا، ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے جام پلایا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، انہیں دور کر دو، انہیں ہٹا دو، انہیں یہاں سے الگ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے ہوں۔ یہ دین و شریعت میں خلل اندازی اس انداز میں کہ بدعت کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں۔
اور رہا معاملہ محبت کا، تو محبت کے نام پہ غلو جو ہے وہ غلو بھی بہت خطرناک ہے، کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کے نام پہ دین میں کچھ بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے بڑا بنایا اور اس میں اتنا غلو کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کا مرتبہ بھی گھٹ گیا، نعوذ باللہ، یہ اس سے بھی ڈینجر ہے۔ لہذا ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر صاف اور واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تمسک کرو، کتاب و سنت کو اتنی مضبوطی سے تھام لو کہ باطل کی آندھیاں آئیں، شیطان کی شیطنت آئے، بدعت و خرافات کے جمگھٹے آئیں، ان آندھیوں سے تمہیں کچھ فرق نہ پڑے۔ اس طرح تمسک کتاب و سنت کے ساتھ ہونا چاہیے، تمسکوا بہا وعضوا علیک بالنواجذ، اور داڑھ کے دانت سے جیسے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے مضبوطی سے، ایسے تم بھی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، پھر بدعتیں تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ آج امت میں جو خلفشار اور انتشار ہے، صرف اس لیے کہ کتاب و سنت کو سائڈ پہ رکھ کر کے وہ بدعتیں جن کو دین کا نام دیا گیا ہے اس کو دین کا حصہ، شریعت کا حصہ مان کر اس پر عمل کرایا جا رہا ہے، اور ان نام نہاد مولویوں کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے جنہیں دین کے نام سے ذرہ برابر واقفیت نہیں۔ یہ دین کا ان کو ہلکا سا بخار ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے دین اور شریعت کیا چیز ہے، شریعت بنتی کیسے ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا وفادار ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو عقل و قیاس میں بھی آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا وفادار ہوتا ہے، اور یہ وفاداری نہیں ہے، وفاداری یہ ہے کہ جب جس سے جو محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تو اگر ایک حدیث بتا دی جائے لوگوں کا ڈائجیشن خراب ہونے لگتا ہے، ہمارے امام کے خلاف یہ بات چلی گئی، امام پھر نہیں رہ گئے، امام اپنی جگہ پر، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں کسی کی بات سب ختم، اور وہاں اپنے کو سرینڈر بھی کرنا پڑے گا۔ سرینڈر کر دینے کا نام ہے دین و شریعت ہے جب کتاب و سنت آ جائے، ورنہ وہ بدعات و خرافات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا کسی طرح ہمارے لیے کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے ذریعے اللہ کے نبی نے سنت پر جمع رہنے کی تاکید کی، اور اختلاف سے بچنے کا آپ نے طریقہ بھی بتایا، بدعت و خرافات سے بھی بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور محبت کا جو انداز ہے اللہ اس کے رسول سے اسی طرح محبت کرو، ورنہ یہ انداز تو کبھی نہیں پایا گیا کہ جو جس سے محبت کرے جا کے خالی چوم لے، بس یہ محبت۔ یہ تو میں بار بار پیش بھی کرتا ہوں، کئی بار دلیل بھی دیا ہوں، آپ کا بوڑھا باپ پانی مانگے، اب پانی نہ دے جا کے چوم لے گئے ابو جان بڑی محبت ہے آپ سے، اور بوڑھا باپ پھر کہے بیٹا پیاس سے گلا سوکھا جا رہا ہے، تم ہمارے بیٹے ہو فرما بردار، بڑھاپے کے سہارا ہو، ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، پانی نہ دو، پھر آ کے چوم لو، کہو ابو جان بڑی محبت ہے آپ سے۔ بتاؤ کوئی کہے گا، یا اس باپ سے پوچھو کہے گا یہ فرما بردار اولاد ہے؟ کہے گا نکمی اولاد ہے، اس سے کوئی امیدیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آج امت میں یہی ہے، نبی کا نام آئے تو چومنے چاٹنے کی بات ہو جاتی ہے، نہیں، چومنا چاٹنے سے محبت نہیں ہوگی، عمل کرنے سے، نبی کی ان سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے سے، بدعتوں سے توبہ کرنے سے آپ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان مانے جاؤ گے، ورنہ آپ کا یہ ایمان اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کسی مولوی کی طرف سے کوئی دھوکہ دینے کا کام کیا جائے تو آپ کتاب و سنت کا رخ کر لیں، تاکہ یہ محبت جو ابھی میں نے مثال دی کہ باپ کہے بیٹا پانی لیا تو آپ پانی نہ لا کے دو اس کی پیاس بجھے گی کیا؟ آپ کے چون لو آپ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی جاتی ہے، نبی کا نام آتا چومنے لگتے لوگ۔ امت میں ایک حدیث ہے، بات آتی ہے تو کہہ دوں، اللہ کے نبی نے کہا جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا یہ سنت ہے، یہ نبی سے محبت ہے۔ امت میں اس سے ایک بدعت ایجاد کر لی گئی، کہنے کے ساتھ کرنے بھی لگ گئے، اب وہ کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ہمیں کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حقیقی محبت ہے، اور کرنے کیا لگ گئے؟ جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ تھا یہ کرنے لگے، یہ کرنا بدعت ہوا، اور اس بدعت نے آپ کی اس سنت میں خلل ڈال دیا جس کی وجہ سے آپ کو اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کوئی عمل کریں کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر
بدعتوں سے اجتناب کر کے اس بدعت کی کیفیت و حیت بھی بتانا تھا، کچھ مثالیں دینی تھی، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انہی چند باتوں پہ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے آئینے میں حدیثوں پر مکمل طور سے عمل کرنے، نبی سے سچی عقیدت محبت کرنے، بدعتوں سے اجتناب کرنے اور اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔